آج فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سوالات اٹھ رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں کہ وہ فیض حمید جو پچھلے کئی مہینوں سے فوج کی حراست میں ہے، اب اچانک فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، تو اس وقت کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے پکڑا تب تھا جب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ناقابل تردید شواہد ہیں، لہذا اب کیونکہ چیزیں بڑی میچور ہو گئی ہیں تو ہم نے فیض حمید کو پکڑ لیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کو پکڑا تو تھا لیکن آج جا کے فرد جرم ہم عائد کر رہے ہیں۔ کیوں اتنا لیٹ؟ کیوں پہلے کیوں نہیں؟ اس ٹائم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اب اس حوالے سے مختلف دعوے ہو رہے ہیں۔ شہزاد اکبر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو توڑنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جو پاکستانیوں نے فوجی پروڈکٹس کا بائیکٹ کیا ہوا ہے یا وہ بائیکٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے سیریس قسم کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا آگے چل کے یہ نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو فائنینشل نقصان ہو رہا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ جو عمران خان کی کال ہے، یہ جو سول نافرمانی والی کال ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ آوازیں ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اڈیالہ جیل سے خان نے کہہ دیا کہ یہ میری کال ہے، میری کال۔ اگر کوئی اس کال پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، کسی کو اعتراض ہے، استعفیٰ دے دے، صاف سی بات ہے، وہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو استعفیٰ دے دے، یہ میری کال ہے۔ تو خان نے بڑا واضح کہہ رکھا ہے، لہٰذا کہہ تو رہے ہیں، حکومت والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شوق بھی پورا کر لیں، یعنی چلیں، جو پیسے آپ کو نہیں بھیجیں گے، سول نافرمانی کریں گے، ان پر آپ گولی تو نہیں چلا سکتے نا۔ چلو یہاں پہ جو احتجاج کرتے ہیں ان پر آپ گولی چلا لیتے ہیں، تو ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن دوسری طرف خطرہ یہ ہے، پہلے ہی آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، ملک نہیں چل رہا، پاکستان کے اندر بائیکاٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کے باہر سے جو پیسے آتے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا خان کو منایا جائے کہ خان صاحب کسی غلط یا وہ کسی پوائنٹ پہ آئیں، بنی گالا آپ کو منتقل کر دیتے ہیں، آ جائیں بنی گالا 5-6 مہینے، یا پھر وہ آئیں 1 سال والی جو ایک نیا شوشہ ہے قومی حکومت والا، اس میں آ جائیں، کسی طرح سے جان چھڑوائیں۔ اب صرف یہ 2 بڑی وجوہات نہیں ہیں، یہ صرف 2 بڑی وجوہات نہیں ہیں، تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے 20 جنوری 2025 جب ٹرمپ آ جائے گا، کیونکہ امریکہ کے اندر جو پی ٹی آئی کی لابی ہے وہ بڑی تگڑی ہے، امریکہ کے اندر امیر ترین ڈاکٹرز، پھر وہ برکی صاحب ہیں، اسی طرح سے عاطف خان صاحب ہیں اور دیگر لوگ بے شمار، نام گنتے جائیں، اور ادھر برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے جو ہے وہ زلفی بخاری اور دیگر، یعنی اوورسیز پاکستانی تگڑے لوگ، وہ لابنگ کر رہے ہیں، ٹرمپ سے ملاقاتیں ارینج کر رہے ہیں، پیغامات پہنچ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے رشتہ داروں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں، ہم کوئی غلام، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ 2 جملے آپ کو یاد ہوں گے، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے۔ آنکھ سے اشارہ بھی ہوگا نا امریکہ سے تو پاکستان میں دوڑے لگ جائیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شہزاد اکبر کے مطابق کہ اس وقت سے پہلے 20 جنوری سے پہلے خان کسی مدے پہ آ جائے، کسی ایجنڈے پہ آ جائے، کسی مذاکرات والی سائڈ پہ آ جائے، لہذا جب وہاں سے دباؤ آئے تو ہم کہیں کہ جی ہماری صلح ہو گئی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہمارے معاملات ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری اس وقت پینک کے اندر آ کے یہ آخری کارڈ جو ہے وہ کھیلا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر کیا مسئلہ ہے، کیا مطلب دوڑے کیوں لگی ہوئی ہیں؟ آج فواد چودھری نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہوئی
تو مولانا نے رانا ثناءاللہ کو کہا کہ عمران خان کو رہا کریں اور نئے الیکشن کا سوچیں، یعنی ملک بچائیں، یہ کیا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے، نئے الیکشن کا سوچیں اور عمران خان کو رہا کریں۔ اب رانا ثناءاللہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں رانا ثناءاللہ نے جواب دیا، عمران خان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، چھوڑ تو دے، نئے الیکشن کی طرف بھی چلے جائے، ہمیں تو ووٹ کو نہیں پڑھنا، خان کو 2/3 میجورٹی مل جانی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں عمران خان کو تلوار دیں کہ ہمیں ذبح کر دیں، یعنی کیا ہم خود اپنے ہاتھوں سے عمران خان کو یہ اختیار دے دیں؟ لہذا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اصل میں یہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے وہ ایک ڈر بیٹھ گیا کہ خان آ گیا تو کیا ہوگا، اس ڈر کے اندر اتنا کچھ جو ہے یہ کیے جا رہے ہیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جناب پی ٹی آئی آج قومی اسمبلی کے دوران بھرپور احتجاج کیا، بھرپور احتجاج، کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی اور پھر بینرز جو ہے وہ بھی اٹھائے ہوئے تھے، اپنی سیٹوں پہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کی ویڈیو بھی آ چکے۔ بظاہر تو آپ کو پی ٹی وی کا کیمرہ وہ نہیں دکھاتا ساری چیزیں، ٹی وی پر بھی بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، جو دیکھتے بھی ہیں تو پی ٹی وی کا کیمرہ نہیں دکھاتا یہ ساری چیزیں، تو اب ویڈیو آ چکی ہے کہ جو پی ٹی آئی بینر رکھ کے اپنے آپ ڈیسک پر جو سیٹ ہے قومی اسمبلی کے اندر تو وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان کے 2 مطالبے علیمہ خان نے بتائے ہیں، کہتی ہیں عمران خان نے دونوں سانحات 9 مئی اور 24 نمبر کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ معزز ججز کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تو یہ علیمہ خان کی جانب سے آج واضح کیا گیا ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے۔ شراز احمد شرازی یہ رپورٹر ہیں اسلام آباد سے، کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کے معاملے پر تقسیم، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن سے رابطوں پر علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں میں اختلاف، کیونکہ ظاہر گنڈاپور تو حریف ہے نا فضل الرحمان کو، ان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور ویسے بھی وہ ان کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں۔ تو اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر گزشتہ ہفتے پشاور میں مشاورت کے دوران پارٹی رہنماؤں میں تلق کلامی بھی ہوئی، یعنی یہاں تک معاملات پہنچے۔ اور پھر جناب فیصل واڈا طاقتوروں کا ترجمان، کہتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، تو بانی پی ٹی آئی اب کیسے بچیں گے؟ ایک طرف کہتے ہیں عمران خان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، دوسری طرف کہتے ہیں قومی حکومت بنائی جائے، اور تیسری طرف کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کیونکہ چارج شیٹ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کون سا کیا ہو گیا، قیامت آ گئی ہے، ہل گیا ہے پوری زمین، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشا لگ گیا ہے، ایک انوکھا کام ہو گیا ہے، اب خان صاحب کیسے بچیں گے؟ تو لہذا وہ ایک جیسے میں نے کہا نا ڈرانے کی کوشش۔ اور پھر یہ جو سانحہ ہوا اسلام آباد، اس کو لے کر خواجہ آصف نے آج قومی اسمبلی کے اندر ایک انوکھی منطق پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ جو پہلے تو کہتے گولیاں چلی نہیں، اب کہتے گولیاں چلی ہیں لیکن وہ گولیاں علی امین گنڈاپور نے چلائی ہیں، اور علی امین گنڈاپور کے گارڈز نے چلائی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور بھاگ رہے تھے، مظاہرین ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کدھر بھاگ رہے ہیں، تو علی امین گنڈاپور کے گارڈوں نے اپنے ہی مظاہرین پر گولیاں چلا دی۔ اور دوسری طرف عطاء اللہ تارڑ کہتے ہیں تحریک انصاف کو آن لائن، تحریک انصاف صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنے کی ٹارگٹ مہم چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ، آن لائن کہتے ہیں کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ آپ صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں، دن دہاڑے اٹھا لیتے ہیں، رات کو اٹھا لیتے ہیں، کتنے صحافی اس ملک کے اندر مارے گئے، کتنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کتنے کو آپ نے دبا دیا اور کتنوں پر آپ نے تشدد کیا، اور آپ یعنی انتہائی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔ خیر دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دن بڑے اہم ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔